اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجری من تحتهم الانہار وقالوا الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ سورہ اعراف آیت نمبر 42 اور 43۔ ہم نے پچھلی آیتوں میں اہل جہنم کا تذکرہ سنا تھا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور ان کا جنت میں جانا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے کہ کسی اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا، اور ان کا ٹھکانہ بچھونا اوڑھنا جہنم میں سے ہوگا۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ اصحاب الیمین کا، ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو جنت والے ہوں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ تو ایمان اور عمل صالح یہ دونوں شرط ہیں۔ صرف انسان کا ایمان لے آنا یہ کافی نہیں ہوتا کہ ایک انسان یہ کہے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا ہے اور اس کے بعد پھر ساری زندگی اپنی منمانی سے گزار دے، ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ جہاں پر بھی ایمان کا تذکرہ ہے وہاں عمل صالح ساتھ لازم ہے۔ لا نکلف، ہم نہیں تکلیف دیتے، ہم نہیں بوجھ ڈالتے، نفساً، کسی بھی جان پر، الا، مگر، وسعہا، اس کی طاقت کے مطابق۔ جس انسان پر جتنی اللہ نے طاقت دے رکھی ہے اتنا ہی اس سے مطالبہ ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کو بنایا تو اللہ نے اس سے کہا کہ میری طرف توجہ کر، تو اس نے اللہ کی طرف توجہ کر لی۔ پھر اللہ نے کہا تو رخ پھیر لے، تو اس نے رخ پھیر لیا۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے تیری جیسی کوئی چیز نہیں بنائی، اور روز قیامت تیرے ہی مطابق میں لوگوں سے حساب کتاب لوں گا۔ یعنی جس انسان کو اللہ نے جتنا ذہین سمجھدار بنا رکھا ہے اس کا حساب کتاب بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ جو انسان جتنا کم ذہن ہے اس کا حساب کتاب اتنا ہلکا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کا عقل ہے ہی نہیں، مجنون العقل ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا رفعت الاقلام عن الثلاث، 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، اور ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس کا عقل نہ ہو، جو مجنون ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جس انسان کو جتنی صلاحیتیں دے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اسی حساب سے اللہ نے اس سے مطالبہ بھی کرنا ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنہ، جو جنت والے ہیں، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم چھین لیں گے، ہم دور کر دیں گے، ہم ہٹا دیں گے، الگ کر دیں گے، ما فی صدورہم، جو ان کے دلوں میں ہے، من غل، غل میں سے۔ غل کجروی کو کہتے ہیں، جو دنیا میں انسان ایک دوسرے کے خلاف تھوڑی بہت نفرت، بغض، عداوت، کینہ، مختلف چیزیں جو پائی جاتی ہیں، یہ دنیا میں انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ چاہے نیک انسان ہیں ان میں بھی بعض اوقات کچھ نہ کچھ اس کا حصہ موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ جنت کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے، دیکھیں جنت میں 3 قسم کے لوگ جائیں گے۔ ایک لوگ تو وہ ہوں گے کہ جن کے پلڑے نیکیوں کے بھاری ہو جائیں گے، جس طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ جن کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال اور گناہ، نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں گی۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے کہ جو ہوں گے تو ایمان والے لیکن ان کے گناہ زیادہ ہوں گے، تو ان لوگوں کو پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا، پھر ان کو ان کے جرموں کی سزا دینے کے بعد ان سے نکال کر اعراف کے مقام پر لا کر حدیث مبارکہ کے مطابق ان کے دلوں کو شرابن طہور، جہاں ایک دفعہ قرآن مجید میں آتا ہے تذکرہ کہ وہ پانی بھی پلایا جائے گا جس سے ان کے دل صاف ہو جائیں گے۔ جس طرح دنیا میں انسانوں کے دلوں میں قداوتیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جنت میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ انسان کے دل انتہائی پاک صاف ہوں گے۔ اگر اللہ نے کسی کو زیادہ مرتبہ دے رکھا ہے، کسی کو بہتر جنت عطا فرما رکھی ہے، تو اس پہ بھی انسان دوسرے شکر ادا کریں گے، نہ کہ نفرت کریں گے یا نہ کہ اس کے بارے میں حسد رکھیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے دلوں سے اس چیز کو نکال دیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور جب وہ ان نعمتوں کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں گے اور کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی، جس نے ہدانا، ہمیں ہدایت دی، لہذا، اس چیز کی کہ ہم نے اللہ کی بات مانی، رسول کی اطاعت کی، اس بات کی اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم نے اس کو پا لیا۔
اور یہ بھی ہے کہ جب انسان جنت میں جہنمیوں کا حال دیکھے گا تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تیرا کرم ہوا کہ ہم اس ٹھکانے سے بچا لیے گئے۔ وما کننا لنہتدی، اور نہ تھا ہمارے لیے کہ ہم ہدایت پا جاتے، لولا ان ہدان اللہ، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتا۔ تو ہدایت کا اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح نیکی کی توفیق بھی من جانب اللہ ہے، اللہ کی جانب سے ہے۔ کوئی انسان نیکیاں کرتا ہے تو اس پر اترانے کے بجائے، فخر کرنے کے بجائے، غرور کرنے کے بجائے انسان کے اندر مزید عاجزی پیدا ہونی چاہیے اور اس کو اللہ کا مزید شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تیرا کرم ہے، تو نے مجھ سے یہ نیک کام کروایا، مالک تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے یہ نیک کام کرنے کی توفیق دی۔ لقد جاءت رسل ربنا، کہ تحقیق آئے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول بالحق، حق کو لے کر، سچی باتیں لے کر آئے اور ہم نے اس کی پھر اتباع کر لی۔ ونودو، اور وہاں پکارا جائے گا، ان تلکم الجنت، کہ یہ جو جنت ہے اورثتموہا، تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا ہے، تم اس کے پکے پکے مالک بنا دیے گئے ہو، بما کنتم تعملون، بسبب جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ دنیا میں تم نے اپنی خواہشات کو روکا، اللہ کی اطاعت اور بندگی کی، تو اللہ تعالیٰ بدلے میں تمہیں یہ چیزیں عطا فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب الجنہ میں سے بنا دے اور اپنی نعمتوں کو ہمیں حاصل کرنے والا اور دنیا میں اپنی زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق گزارنے والا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔